اور یہاں آپ کو بتائیں وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے دستخط بھی موجود ہیں۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں، وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس متعلق مزید آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے ہیں۔ ناظرین، آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کرتے چلے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے دستخط موجود ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے ہیں۔ اسلام آباد یادداشت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے دستخط بھی موجود ہے۔ پاکستان کی کاوشوں سے یہ امن ممکن ہوا، ایران امریکہ جنگ ختم ہو گئی، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں اور حتمی مراحل سے بھی آگے گزر چکے ہیں اور اب ان پر دستخط کا مرحلہ بھی گزر گیا ہے۔ وزیراعظم پاکستان سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر کی جانب سے اس پر دستخط کیے گئے، جس کے بعد وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے ہیں۔ مزید بات کریں گے نمائندہ اے پی نیوز رضوان عباسی سے۔ رضوان، کہیے گا ایرانی صدر امریکی صدر کے بعد وزیراعظم پاکستان نے بطور ثالث دستخط کر دیے ہیں، اس متعلق مزید بتائیے گا۔ دیکھیں، وزیراعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والا جو تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ہے اس پر بطور ثالث دستخط کر دیے ہیں، اور وزیراعظم آفس کی جو میڈیا ونگ ہے اسے جاری جو بیان ہے اس کے مطابق مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جو ایرانی صدر ہیں مسعود پزشکیان ان کے آلریڈی جو دستخط تھے آج صبح ہو چکے تھے، اور پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان یہ جو سفارتی رابطوں اور جو مذاکرات اور ثالثی کا جو عمل ہے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک ایک مشترکہ جو مفاہمتی فریم ورک ہے اس سے منسلک ہوئے ہیں۔ اور وزیراعظم شہباز شریف نے اس موقع پر پاکستان کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے جو اپنی سفارتی کوششیں ہیں وہ جاری رکھے گا۔ انہیں امید ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے، اور وجہ ہے اسلام آباد جو مفاہمتی یادداشت ہے اس کے تحت امریکہ اور ایران کے درمیان جو تنازع ہے اس کے خاتمے، سفارتی روابط کے بحال اور دیگر جو اہم امور ہیں اس پر 19 تاریخ کو یعنی کل سوئٹزرلینڈ کے شہر میں ایک بڑا ایونٹ بھی ہونے جا رہا ہے جس میں دستخط کیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ رضوان عباسی، اس متعلق بتا رہے تھے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پاکستان کی عظیم سفارتی کامیابی ہے۔ اس متعلق مزید بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کیے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مذاکرات کا پہلا دور پاکستان اسلام آباد میں ہوا تھا، اور اس کے بعد اب مزید پیش رفت اس میں یہ ہوئی ہے کہ اب دونوں ممالک کی جانب سے دستخط کرنے کے بعد وزیراعظم پاکستان نے بطور ثالث اس مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بھرپور کوششیں کی اور دونوں ممالک کو اس تمام تر صورتحال میں انگیج رکھا اور مذاکرات کی طرف لائے۔ بہت سارے ایسے مواقع آئے جیسا کہ گزشتہ روز وزیر داخلہ کی جانب سے بھی بتایا گیا تھا، لیکن پاکستان اس میں بھرپور کوشش کرتا رہا۔ مزید بات کریں گے اینکر پرسن عمر دراز گوندل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو پاکستان کی اس کاوش کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے جنگ کے میدان سے نکال کر ایران امریکہ کئی دہائیوں پر مشتمل ان کا تنازع ہے اس کو ٹیبل ٹاک یعنی کہ مذاکرات کی ٹیبل پر لا کر بٹھا دیا؟ لقمان، یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے کوئی خوبصورت منظر ہو سکتا ہے؟ آپ آج 3 ملکوں کو اکویٹ کر رہے ہیں جس میں امریکہ ہے، ایران ہے اور اس کے ساتھ پاکستان ہے۔ یقینی طور پہ یہ ناممکن اور اتنا مشکل سا کام تھا جس کو پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ دیکھیے ہم اس پہ کلیئرٹی کے ساتھ تھے، اور ہمارا فورن آفس، ہماری ملٹری لیڈرشپ، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس نے پہلے دن سے یکسوئی کے ساتھ کام کیا۔ یہ بہت اچھا منظر ہے۔ دیکھیں آج پوری دنیا میں کیا رپورٹ ہو رہا ہوگا جب اس کا نام اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دشمن بھی آج پاکستان کا نام لینے کے اوپر مجبور ہیں۔ تو یقینی طور پہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور پاکستان نے اپنا پوسچر تبدیل کیا ہے۔ پاکستان نے اپنا جو سافٹ امیج ہے، جو عام طور پہ تاثر یہ تھا جو ہمارے بارے میں وہی جو مغربی میڈیا ہے جو پراپوگینڈا کرتا تھا کہ ہم کوئی خدا نخواستہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں یا یہاں پہ ان کی کوئی ہب بنا ہوا ہے، آج وہی ویسٹرن میڈیا
بتا رہا ہے کہ پاکستان کا رول کیا ہے. پاکستان کی بدولت آج ہم نے دنیا کو جنگ سے نکالا ہے. آپ جانتے ہیں چند روز پہلے ایک نشست ہوئی جہاں پہ اہم سیکورٹی عہدیدار نے یہی بتایا تھا کہ ہمیں ہیڈ لائن ڈپلومیسی نہیں چاہیے. ہمارا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم پیس چاہتے ہیں, ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں, اپنے گھر میں چاہتے ہیں, اس خطے کے اندر چاہتے ہیں. وہاں پر اس کی ایک بڑی زبردست قسم کا ایک سینیریو بتایا گیا کہ آپ اس کو صرف امریکہ یا ایران کے پرسپیکٹو پہ مت دیکھیے, آپ اس کو یوں دیکھیے کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو چکے تھے, وہ جس بھی وجہ سے ہو چکے تھے. تو ہماری کامیابی کیا تھی کہ ہم نے ان مسلمان برادر ممالک کو اس لڑائی سے بچانا ہے. اگر یہ لڑائی آگے بڑھی, خدا نہ خواستہ فال آف ایران ہو گیا, تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے, وہ اگلا اس کا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, آپ کے ہمارے بارڈر کے اوپر یہ جنگ تھی, ایران کا بارڈر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے, وہاں پر کوئی عدم استحکام ہوتا, وہاں پر کوئی ایسا سینیریو ہوتا تو یہ ہمارے گھر میں بھی آگ آتی. تو پاکستان نے بڑا ٹائملی, بڑی دانش مندی کے ساتھ یہ کام کیا ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. فیلڈ مارشل صاحب کی جتنی تعریف کی جائے, شہباز شریف صاحب کی, اور اسحاق ڈار کو نہیں اگنور کیا جانا چاہیے. انہوں نے بڑے مؤثر انداز کے اندر. پھر محسن نقوی صاحب, دیکھیں ہم بہت سارے سیاسی معاملات کے اوپر یہاں تنقید بھی کرتے ہیں, سوالات بھی اٹھاتے ہیں, ہونا چاہیے. وہاں پہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, کسی انفرادی شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے. سو ان شخصیات نے بڑے پازیٹیو انداز کے اندر پاکستان کا کیس لیڈ کیا, اور آج اسلام آباد میں پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ جب سائن کر رہے ہیں تو یقینی طور پہ یہ ایک بڑا ایک فخر کا مومنٹ ہے, اور پاکستان اور پاکستانی قوم کو اس پہ خوش ہونا چاہیے. لیکن اس سے ایک چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب قوم کچھ کرنے پہ تیار ہو جائے اور اس میں یکسوئی ہو, کلیئرٹی ہو, تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اب اس کامیابی کو عمر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے اور بڑے سے بڑے مسائل سے نکل سکتے ہیں, بڑے سے بڑے چیلنج سے آپ نکل سکتے ہیں. لیکن اہم سوال اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے تھے, امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تھے, اور ہم بطور ثالث اس میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے. لیکن ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان نے کہیں پر یہ تاثر نہیں دیا, بہت ساری ممالک کی سازشوں کے باوجود, کہ کہیں پر ایسا محسوس ہوا ہو یا ایسا تاثر بھی ملا ہو کہ پاکستان کسی ایک ملک کو زیادہ فیور دے رہا ہے. دنیا بھر میں بطور ثالث ایک کردار جو تھا وہ انفرادی کردار, وہ ایک منفرد کردار بن کر سامنے آیا. کیا کہتے ہیں؟ اچھا لقمان, پاکستان کی فورن پالیسی بہت زبردست ہے. کیسے؟ اب دیکھیں, جب ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں تو وہ بھی ہمارے زبردست ہوتے ہیں. دوسرا, چائنا کے ساتھ بھی ہمارے بڑے زبردست تعلقات ہیں. جس پرسپیکٹو میں آپ بات کر رہے ہیں, ایران کے پرسپیکٹو سے, اگر آپ کو یاد ہو, جب پہلے 12 دن کی جنگ ہوئی تھی تو باقاعدہ ایران کے صدر اور ان کی لیڈرشپ پاکستان شکریہ ادا کرنے آئی تھی. پھر جب مارکہ حق کا معاملہ تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی قیادت بھی ایران گئی تھی. تو یہ بہت پرانا ایک ہمارا ایک گہرا رشتہ ہے, اور ہم نے اس کو ہمیشہ مینٹین کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک وقت میں بڑی تلخی آئی, بڑا تناؤ آیا. پاکستان نے اس پر بڑا مؤثر کردار ادا کیا کہ ہمارے لیے دونوں برادر اسلامی ملک ہیں, ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک کوآپریشن ہے, ہم اس کو مینٹین کرتے ہیں. ہر مشکل وقت میں سعودی عرب نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے. سو اس چیز کے اندر ہم نے سعودی عرب کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم اس کو ناراض کریں یا اس کے مفادات کا تحفظ نہ کریں, کیونکہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا ہے. لیکن اس کے بیچ میں ایران کو بھی ہم نے یہ رکھنا تھا کہ ہماری وہاں پہ بھی یہ امپریشن جائے, یہ جیسچر نہ جائے کہ خدا نہ خواستہ ہم اس کے خلاف ہیں. تو پاکستان نے وہاں پہ بھی بڑا رول پلے کیا, اور اگر آپ اس پر دیکھیں, وہ سعودی عرب اور ایران جو ہے اس پوری جنگ کے دوران کمیونیکیٹ کرتے رہے. فلور آف دی ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کے ساتھ ڈار صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم نے فوری طور پہ اپروچ کیا سعودی عرب سے اور ان سے یہ پوچھا کہ ہمارے لائق کیا حکم ہے. تو انہوں نے جو کہا, ان کا دیکھ لیں, سب سے کم حملے جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر امریکی جو بیسز ہیں ان کے اوپر ہوئے ہیں. تو اس میں پاکستان کا بڑا مؤثر کردار تھا. تو پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ ایران کے ساتھ اس چیز کو کیا. اور دیکھیں نا, اگر یہ جو ثالثی پاکستان کی ہے, یہ دونوں فریقین اگر آپس میں اس بات کے اوپر تیار نہ ہوتے تو یہ ممکن نہیں تھا. ثالثی تبھی ہو سکتی ہے جب دونوں فریقین کا کانفیڈنس ہو. سو ایران کی لیڈرشپ اس جنگ کے دوران چل کر پاکستان آئی ہے. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس جنگ کے دوران کوئی کسی ملک کا اگر ڈیلیگیشن گیا ہے تو وہ پاکستان کا ڈیلیگیشن کیا ہے. پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ جو وار کے دوران ایران کے اندر موجود رہے, یہ بہت بڑے ایکٹس تھے, اور یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کی اس بارے میں ان کو لے کر کیا ان کی پوزیشن کیا ہے, پاکستان کی سیریسنس کیا ہے. سو میرے خیال سے اس پورے, جب ہم اس کو سم اپ کریں گے آج سے کچھ سال کے بعد, جب تاریخ اس کے اوپر لکھی جائے گی, تو بالکل ویسے ہی جیسے کیوبن میزائل کرائسس تھا, یہ اس سے بھی بڑا تاریخ کا ایک مومنٹ ہے جو پاکستان نے اس کو مکمل طور پہ, جس کو کہتے ہیں نا کہ اٹریکٹ کیا. پاکستان نے اس پورے مومنٹ کے اندر اگر کوئی سینٹر آف اٹینشن ہے یا سینٹر اسٹیج کے اوپر کوئی مرکزی کھلاڑی ہے تو وہ پاکستان ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو
हाल ही में इसमें जुमला कहा गया और उसमें कहा यह गया कि कुछ जंगें आप लड़कर जीतते हैं, ये वो जंग थी जो हमने लड़े बगैर जीती। तो यूं तासुर ये लग रहा था जैसे इसमें हमारा स्टेक था, हम लड़े नहीं हैं लेकिन हमने हासिल किया है। सो इस हवाले से ये एक बड़ा पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। देखें इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। आपने देखा कि जो तेल की कीमतें हैं पूरी दुनिया में बढ़ गई, कारोबार की कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन पाकिस्तान ने जब इस जंग को खत्म किया है, खत्म करवाया है, तो आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें के लिहाज से क्रैश कर गई हैं। सो हमने ये कोशिश की है और इसका फायदा जो है वो पूरी दुनिया को होगा। अच्छा उमर, इसमें सबसे आम बात ये थी कि अमेरिका जैसी सुपर पावर जो दुनिया भर में अपना असर रसूख रखती है और दुनिया के फैसले अमेरिकी सदर हो, कोई भी अमेरिकी सदर हो, उसके कहने पर होते हैं, लेकिन एक